الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم پیارے بھائیوں، نکاح کرنا ہی خوشی ہے اور نکاح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم ترین عبادت ہے. جس طریقے پر نماز کا پڑھنا یہ اللہ کی عبادت ہے، رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، مالداروں پر حج کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، زکوٰۃ کا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اسی طریقے پر نکاح کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم ترین عبادت ہے. ساری کی ساری عبادتیں دنیا کے اندر ہے. نماز دنیا کے اندر ہے، رمضان کے روزے دنیا میں ہے، زکوٰۃ دنیا میں ہے، لیکن نکاح ایسا عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھی بار بار انسان کا نکاح کراتا رہے گا. یہ عبادت جنت کے اندر بھی باقی رہے گی. دنیا میں انسان ایک مومنہ عورت سے نکاح کرتا ہے، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی بنیاد پر اور نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ پاک جنت میں اس کا نکاح حوروں سے فرمائے گا، اور دنیا کی مسلمان مومنہ نیک بیوی جنت کی حوروں کی سردار بنے گی. یہ بہت بڑی اہم ترین عبادت ہے، اور نکاح کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی، جس طرح چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ زمین و آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اسی طریقے پر نکاح کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم ہی میں سے بیویاں پیدا فرمائی. انسان کی جن میں سے اللہ نے جوڑے پیدا فرمائے. اور نکاح کا مقصد کیا ہے؟ زندگی میں سکون ہے، کہ دلہا کو اپنی بیوی سے سکون ملے اور بیوی کو اپنے شوہر سے سکون ملے. نکاح کا مقصد زندگی میں سکون ہے. علماء نے لکھا کہ اگر آدمی کو نکاح کرنے کے بعد بھی اگر آدمی کی زندگی میں سکون نہیں ہے، کہ نکاح کرنے کے بعد بھی زندگی میں سکون نہیں ہے، تو علماء نے لکھا یقین مانو اسے شادی کی پہلی رات میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی مذاق کی ہے. سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بیوی کی نفرت کو ڈال دیتا ہے، اور بیوی کے دل میں شوہر کی نفرت کو پیدا کر لیتا ہے. اس نکاح کا مقصد زندگی میں سکون ہے، اور نکاح میرے بھائی محبت کی چیز ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے اور دلہن اپنے دلہا سے محبت کرے. جوانی میں کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں محبت کم ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کے لیے لفظ رحمت کا استعمال کیا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. کہ جوانی میں محبتیں ہو آپس میں، اور بڑھاپے میں کیا ہوگا کہ بوڑھا مرد اپنی بوڑھی عورت پر رحم کرے اور بوڑھی عورت اپنے بوڑھے مرد پر رحم کرے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. کہ نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اس لیے نکاح کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. ہر نبی نے نکاح کیا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے نکاح کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، ہم نے سارے کے سارے پیغمبروں کو بیویوں والا بنایا اور بچوں والا بنایا. عیسائی لوگ دنیا میں کرسچن قوم، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے پہلے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بننا ہے تو شادی کرنا چھوڑ دو اور پہاڑوں کی غاروں میں جا کر زندگی گزار لو اور پہاڑوں کے اندر کی موت آ جائے. لیکن میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں آتے ایک بات فرمائی کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. کہ اسلام میں کوئی رہبانیت، بلکہ اسلام میں انسان نکاح بھی کرے گا، شادی بھی کرے گا، بچے بھی پیدا کرے گا، بیوی اور بچوں کے حق کو ادا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی بھی کرنی ہے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی بھی کرنی ہے، یہ ضروری ہے۔ اور نکاح کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، صرف 2 نبیوں نے نکاح نہیں کیا۔ ایک اللہ تعالیٰ کے نبی پیارے یحییٰ علیہ السلام، ابھی جوانی کی عمر کو ہی تھی اور ان کی قوم نے ان کو شہید کر دیا اور ان کو نکاح کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کی علامت میں سے ایک نشان یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے نیچے اتارے گا، اور زمین پر اترنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دجال کو فلسطین میں جا کر مقام لود ایک جگہ ہے، وہاں جا کر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ دجال کا آنا یہ علامت قیامت ہے، لیکن جیسے ہی دجال کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آ چکے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طریقے پر پگھلے گا جس طرح کے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے، اور مقام لوط پر جا کر، آج مقام لوط پر بہت بڑا دین کا مرکز بنا ہوا ہے، یہ مقام لوط پر جا کر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ تو اللہ نے ہر نبی کو نکاح والا بنایا، ہر نبی کو بچوں والا بنایا۔ 4 سنتیں تمام انبیاء علیہ السلام کی ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 4 سنتیں تمام نبیوں کی ہیں، کہ نکاح کرنا کہ تمام نبیوں کی سنت ہے، الحیا شرم یہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو ہمارے خون سے بہارے اور پیارے پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اتنی حیا تھی، اپنی کنواری بچوں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کو حیا تھی۔ میرے نبی کبھی آنکھ اٹھا کر بات نہیں فرماتے تھے، ہمیشہ آنکھ جھک کر باتیں کرتے تھے، اتنے اللہ کے نبی کے اندر حیا تھی۔ اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیارے داماد، جن کے نکاح میں آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، ایک کے بعد دیگر نکاح میں تھی، تو عثمان غنی بڑے حیا والے تھے، عثمان غنی بڑے حیا والے تھے۔ ایک مرتبہ ماں عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی کی بیوی فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے تہبند پہنا ہوا تھا، اور تھوڑا سا تہبند آپ کا اوپر اٹھا ہوا تھا، اور اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کے ابا اللہ کے نبی کے سسر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم، میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا ابو بکر اندر داخل ہو جاؤ، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹھک کا طریقہ نہیں بدلا، آپ جیسے سوئے تھے ویسے ہی سوتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے دوسرے صحابی اور آپ کے سسر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ان کی لڑکی حضرت حفصہ اللہ کے نبی کے نکاح میں ہے، ہماری ماں ہے، کہ اللہ کے نبی میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو آپ نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جیسے وہ اندر انٹر ہوئے حضور کے پاس، تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر اپنی ہیئت نہیں بدلی، اپنا بیٹھنے کا طریقہ نہیں بدلا، جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی کے داماد جن کے نکاح میں آپ کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگر تھیں، انہوں نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جیسے سلام کی آواز سنی، آپ نے فوراً اپنی چادر کو برابر کر دیا اور ایک دم ایکٹو بیٹھ گئے۔ پھر عثمان غنی کو اندر آنے کی اجازت دی، عثمان غنی چلے گئے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرے ابو آئے تو آپ نے اپنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں بدلا، ہمارے فاروق آئے تو آپ نے بیٹھنے کا طریقہ نہیں بدلا، عثمان آئے تو آپ نے بیٹھنے کا طریقہ بدل دیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، عائشہ عثمان میرے ایسے صحابی ہے کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ان کی زندگی میں حیا تھی، اور حیا تو بڑے ایمان کا شعبہ ہے۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے عورت کی؟ کہ عورت کی زندگی میں حیا ہو۔ جب انسان میں حیا اور شرم فوت ہو جاتی ہے تو انسان بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے۔ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب شرم فوت ہو جاتی ہے انسان بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے۔ تو حیا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور عطر لگانا، التعطر، عطر لگانا بھی، خوشبو لگانا بھی تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اور چوتھی سنت السواک، مسواک کرنا، ہر نبی کی سنت مسواک کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم 24 گھنٹے آپ مسواک فرماتے تھے، آپ صبح اٹھتے مسواک فرماتے، وضو کرتے وقت مسواک فرماتے، آپ سوتے وقت مسواک فرماتے۔ وہ منہ کا صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ مسواک کرنا میرے نبی کی سنت ہے، لیکن منہ کی صفائی کرنے کے انسان کوئی پاؤڈر استعمال بھی کرے مسواک کے ساتھ ساتھ وہ بھی جائز ہے، تاکہ انسان کے منہ میں بدبو پیدا نہ ہو جائے۔
میرے نبی نے فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں اگر میرے نبی نے فرمایا اگر مجھے میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر مسواک کو فرض کر لیتا۔ اگر ہمارے گھر میں سب کے گھروں میں بچوں کے پاس برش ہوگا لیکن کسی کے پاس اللہ کے نبی کی سنت مسواک نہیں ہوگی۔ آج سے ارادہ کرو انشاءاللہ کہ ہم مسواک رکھیں گے۔ مسواک کا سب سے بڑا فائدہ کہ مسواک رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور انسان کو موت کے وقت انسان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے مسواک کی برکت سے۔ تو میں نکاح پر بات کر رہا تھا کہ نکاح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں میاں بیوی کی عجیب بات فرمائی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ دلہا اپنی دلہن کے لیے لباس کے درجے میں ہے اور دلہن اپنے دلہا کے لیے لباس کے درجے میں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مرد عورت کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ لباس آدمی کے دل کے سب سے قریب کون سی چیز ہوتی ہے؟ بولو، لباس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں، اے دلہے تیرے دل کے قریب سب سے زیادہ تیری دلہن ہونی چاہیے۔ عورت کے روپ میں ماں ہو تو بھی دل کے قریب ہو، بیوی ہو تو بھی دل کے قریب ہو، بہن ہو تو بھی دل کے قریب ہو، بیٹی ہو تو بھی دل کے قریب ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جس انسان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آسمان پر چراغا ہو جاتا ہے اور ایک فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ آ کر اس بیٹی پر اس کی ماں پر ریشم کا کپڑا ڈال دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، ایک کمزور مخلوق کی والدہ، اللہ نے تیری اور تیری بچی کی مغفرت کر دی۔ بچی کا پیدا ہونا رحمت ہے، لڑکے کا پیدا ہونا نعمت ہے۔ نعمت کا آخرت میں سوال ہوگا اور رحمت کا آخرت میں سوال نہیں ہوگا۔ بھائیو، بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشیاں مناؤ۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ آج جب لڑکا گھر میں پیدا ہوتا ہے نا تو پورے دلواڑہ میں مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، پیڑے تقسیم ہوتے ہیں، اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو نوجوان اپنے دوستوں کے سامنے بات کرتے ہوئے بھی شرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کے منظر کو کھینچا ہے اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُودٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ يَتَبَارَأُ فِي الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ وہ لوگوں کے سامنے چھپتا تھا کہ میں لوگوں کے سامنے کیا کہوں گا، میرے گھر پر کون سی نحوست پیدا ہوئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں 2 بچیاں پیدا ہو، 2 لڑکیاں پیدا ہو یا 1 لڑکی پیدا ہو، بچی کا اچھا نام رکھے اور بچی کی اچھی تربیت کرے، بچے کو دینی تعلیم کرے، اچھے اخلاق سے بچی کو آراستہ کرے اور بچی کی اچھی جگہ پر نکاح فرما دے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں ہم اس طریقے پر رہیں جس طرح 2 انگلیاں ساتھ میں۔ میرے نبی نے بیٹی کی تربیت فضیلت بتائی، اپنی بیٹی کے پیدا ہونے پر بوجھ نہیں سمجھا، بیٹے کو اچھی تعلیم دی، اچھا رشتہ دے کر بیٹی کا نکاح کروایا اور بیٹی کے پیچھے اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جنت میں وہ انسان میرا ساتھی ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی۔ اگر انسان کی بیٹی ہو، انسان کی بہن ہو، تو میرے نبی نے فرمایا جس انسان کی 2 بہن ہو یا 3 بہن ہو، اپنے بہنوں کی پرورش کی، اپنی بہنوں کو اچھی جگہ پر پڑھایا، ان کو دینی تعلیم دی، ان کے دلوں میں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی محبت کو بٹھایا اور اچھی جگہ پر بہنوں کا نکاح کیا، اور جب تک دنیا میں زندہ رہا بہنوں کی دیکھ بھال کرتا رہا تو میرے نبی نے فرمایا جنت میں وہ انسان میرا ساتھی بنے گا۔ صرف بھائیو، بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ تو نکاح میں اصل کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ آدمی کے دل کے قریب آدمی کا لباس ہونا چاہیے، آدمی کی بیوی قریب ہونی چاہیے۔ دوسری بات فرمائی کہ لباس سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ زینت ملتی ہے۔ انسان جب لباس پہنتا ہے انسان خوبصورت لگتا ہے، انسان شادی ہونے کے بعد انسان خوبصورت بن جاتا ہے۔ اور بھائی اصل نکاح کوئی بھی کر لے، مزدور بھی کر لے، پروفیسر بھی کر لے، ڈاکٹر بھی کر لے، لیکن گھر اسی وقت بسے گا جب کہ میاں اپنی بیوی کے حق کو ادا کرے اور بیوی اپنے شوہر کے حق کو ادا کرے۔ حقوق ادا کرنے، دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کا نکاح فرمایا۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو جب آپ نے روانہ فرمایا، علی کے پاس بٹھا کر فرمایا اے میری پیاری بیٹی علی، میری پیاری بیٹی فاطمہ، علی میرے داماد ہے۔ سب سے غریب صحابی حضرت علی تھے پورے مدینے میں، ان کا خود کا ذاتی مکان بھی نہیں تھا، لیکن علی میں بہادری تھی، علم تھا، زندگی میں اللہ کا دین تھا، اور اپنا چاند جیسا ٹکڑا، اپنے لگتے جگر۔ میرے نبی اپنی بیٹی کی کتنی عزت فرماتے تھے۔ آپ فرماتے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مکہ کے سب سے معزز آدمی حضرت علی سے فرمایا۔ نکاح ہونے کے بعد آپ نے
معوذتین پڑھی، سورہ ناس سورہ فلق پڑھ کے آپ نے پانی پر دم کیا، اور دم کرنے کے بعد آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کے سینے پر چھڑکا اور علی پر چھڑکا، پھر کہا فاطمہ بیٹا فاطمہ کبھی تو تیرے شوہر کی میرے سامنے کبھی شکایت مت کرنا، بیٹا زندگی میں صبر کر لینا، بھائیو بچوں کی تربیت کرو، بچوں کو صبر کرنا سکھاؤ، بچی کو اچھے کپڑے تو دیے، بچی کو تم نے اچھے زیورات تو دیے، لیکن بچی کو اخلاق نہ سکھائے، بیٹا سسرال میں جانا ہے، ماں اور ساس دونوں ایک جیسی نہیں ہوتی، ماں اور ساس دونوں ایک جیسی نہیں ہوتی، جب ماں ہوتی ہے تو بچی کے لیے جان قربان کر دیتی ہے، وہی ماں جب سانس بن جاتی ہے تو اس کا تیور بدل جاتا ہے۔ اپنے گھروں میں دین کے لانے کی کوشش کرو، آنے والی بچی ہماری بیٹی ہے، اس باپ کے دل پر کیا گزرتی جب بیٹی کو گھر سے روانہ کرتا ہے، گھر کے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن بھی رو پڑتے ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کا اکرام کرنا، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، لیکن بیوی کے آنے کے بعد ماں کو نہیں چھوڑنا، بیوی کا بھی اکرام کرنا ہے، ماں کا بھی اکرام کرنا ہے، لیکن بھائیو دیکھو محبت تقسیم ہو جاتی ہے۔ میرا لڑکا ہمیشہ ماں کے پاس بیٹھتا تھا، پابندی کے ساتھ ماں کے پاس بیٹھتا تھا، اب بیوی آئی تو تھوڑا بیوی کے پاس بیٹھتا تھا، ماں کیا کہتی اب تو اس کا ہو گیا، ارے بھائی محبت تقسیم ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اب اس کا حق بنتا ہے بیوی کو وقت دے، بیوی کو ٹائم دے، بیوی کے پاس بیٹھے، ماں کے پاس بھی بیٹھے۔ جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو بیوی کیا سمجھتے ہیں تو بچوں کا ہو گیا، یہ تو چلتا رہے گا، لیکن ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ماں کی بھی خدمت کرو، ماں ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام، 14 سال کی عمر میں امام شافعی بن چکے تھے، ہزاروں احادیث کے عالم بن چکے تھے، بڑے بڑے صافی سفید داڑھی والے علماء ان کے درس فقہ میں بیٹھا کرتے تھے، جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنے بوڑھی اماں کے پاس آتے تھے، بوڑھی اماں کے پیروں کو چومتے تھے اور بوڑھی اماں کے پیروں کو چاٹتے تھے، ان کی بوڑھی ماں فرماتی بیٹا امام شافعی انت امام العرب والعجم، تو عرب کا امام ہے، تو عجم کا امام ہے، تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے، فرماتے ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں، کہ میرے اللہ نے میرے ماں کے پیروں کے اللہ نے جنت بنائی ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی، میرے نبی نے کہا کاش میری ماں ہوتی، عشاء کی نماز کا وقت ہوتا اور میں عشاء کی نماز پڑھاتا اور میرے پیچھے میرا صحابہ کا مجمع ہوتا اور میری ماں دروازے پکڑ آ کر یوں کہتی یا محمد قطعت صلاتی وقلت لبیک یا اماں، میں اپنی نماز کو توڑ دیتا اور کہتا ماں تو کیا کہنا چاہتی ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ماں کا مقام بتایا ہے۔ بھائیو بیویوں سے بھی اچھا برتاؤ کرو، بیوی کو جھٹکو مت، میرے نبی نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تمہیں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، گھر والوں کی سے محبت کرو، ان کی باتوں کو سنو، اپنے اولاد کا اکرام کیا کرو، اپنی اولادوں کو عزت دو، ماں باپ کا اکرام کرو۔ نکاح کرنے کے بعد میرے بھائیو بیوی کی باتیں سن کر بھائی سے نہیں بولتا، ایک ہی کھلیان میں کھیلنے والے دو بھائی اور ایک ہی چھاتی میں دودھ پینے والے دو بھائی، زندگی ساتھ میں گزارنے والے دو بھائی، چند پیسوں کی بنیاد پر یا عورتوں کی باتیں سننے کی بنیاد پر بھائی سے کٹ جاتا ہے، بھائی بہن سے کٹ جاتا ہے، بہن بھائی سے کٹ جاتی ہے، گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں اور گھروں میں چیخوں کی اور رونے کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ بھائیو محبت سے زندگی گزارنا سیکھو، اللہ کو محبت بہت پسند ہے، مل جل کے زندگی گزارنا سیکھو، اللہ کو جھگڑا پسند نہیں ہے۔ میرا نبی نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بدتر انسان وہ ہے جو جھگڑا کرنے والا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صبر کیا کرتے تھے، آپ کی زندگی صبر کے ساتھ گزرتی تھی، آپ نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، آپ گالی تو نبی کیا دے سکتا ہے، میرے نبی نے کبھی کانٹوں کا جواب پھولوں سے دیا ہے، آپ ہمیشہ اخلاق سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں میرے اللہ نے میرے نبی کے اخلاق کی قسم کھائی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ نبی آپ تو بڑے اخلاق کے مالک ہیں۔ سے بھائیو نکاح کرنے کے بعد ہمارے گھر میں برکتیں پیدا ہوتی ہے، زیادہ نکاح میں خرافات مت کرو، رسم و رواج مت کرو، نکاح میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے نکاح فرمائے، آپ کی مدینہ منورہ میں 9 بیویاں تھیں، آپ کو نکاح کرنے کا شوق نہیں تھا، آپ کی بیوی، آپ نے 25 سال کے نوجوان آپ تھے، مدینہ کے خوبصورت نبی، اتنے خوبصورت نبی
حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَكَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اتنا حسین پیدا کسی ماں نے کسی بیٹے کو نہیں جنا. اتنے میرے نبی خوبصورت تھے. اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَالضُّحَىٰ، نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی کی آخرت دنیا سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے رونے کی بنیاد پر، امت کے پیچھے در در کی ٹھکرے کھانے کی بنیاد پر، اللہ پاک آسمانوں پر آپ کو وہ دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اتنے خوبصورت نبی نے 40 سال کی عورت سے پہلا نکاح کیا ہے. مکہ کی خدیجہ سے 40 سال کی عورت، نبی 25 سال کے عرب کے نوجوان ہے. خدیجہ کی موجودگی میں آپ نے کوئی نکاح نہیں فرمائے. خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ کی عمر 60 سال، 50 سال کے بعد آپ نے دھڑا دھڑ نکاح فرمائے. نکاح کرنا کا مقصد کیا تھا؟ عورتوں میں دین پھیلانا تھا. اگر آپ کی ایک بیوی ہوتی تو مدینہ کی عورتیں روزانہ گھر میں آتی دین سیکھنے کے لیے، تو میرے نبی پر بوجھ پڑتا. تو آپ کے چھوٹے چھوٹے مکانات تھے جن میں 9 بیویاں رہتی تھی. آپ ہر ایک کے گھر پر ایک ایک دن رہتے تھے تاکہ مدینہ منورہ کی عورتیں ان کے پاس آ کر دین سکھا کرتی تھی. یہ نکاح کرنے کا مقصد تھا. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار اپنی بیوی کے گھر پر گئے. حضرت میمونہ کے گھر پر آپ کی رات کی باری تھی. اللہ کے نبی کو پیشاب کا تقاضا ہوا. آپ اپنے گھر سے نکلے، باہر گئے. حضرت میمونہ سمجھی کہ حضور ہے نہیں، تو اس کی عورت ہو چاہے نبی کی عورت ہو، کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی کسی اور بیوی کے پاس وہاں چلے گئے ہوں گے. اندر سے دروازہ بند کر لیا. اللہ کے نبی آئے، آپ قبرستان گئے تھے، آپ اللہ کے نبی واپس آئے. واپس آنے کے بعد ام میمونہ دروازہ کھولو، افتح یا میمونہ، کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گی. آدھا گھنٹہ تک آپ باہر کھڑے رہے. پھر کہا میمونہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا نبی کبھی خیانت نہیں کر سکتا، میں تو قضاء حاجت سے فارغ ہونے گیا تھا. فوراً دروازہ کھول دیا. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے، مسکراتے ہوئے سلام کیا، اپنے بستر پر جا کر سو گئے. اور آپ نے ایک لفظ اپنی بیوی کو نہیں کہا. اے میرے نبی کی اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ. اگر دل بڑا کا ہوتا تو کیا کرتا؟ اگر تم کو کوئی آدھا گھنٹہ باہر کھڑا رکھے تو طوفان ہو جائے پورے گھر میں. بھائی ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں کہ میرے آقا نے بیویوں کے ساتھ کیسی زندگی گزاری. تمام بیویاں فرماتے کبھی اللہ کے نبی نے ہم کو کبھی ٹوکا نہیں ہے. 2 مہینے کبھی گھر میں چولہے نہیں جلے. کبھی بھی کسی بیوی نے یوں نہیں کہا اللہ کے نبی گھر میں کھانے کا فاقہ ہے. یہ میرے نبی کی گھر کی بیویاں اللہ نے چھان کے عطا فرمائی تھی. لڑکی دیندار ہونی چاہیے، لڑکا بھی دیندار ہونا چاہیے. جب دونوں ماں باپ دیندار ہو گئے، اللہ پاک ان کے گودوں سے پیدا ہونے والی اولاد نیک بنائے گا. سیدنا عبد القادر جیلانی ہو، معین الچشتی اجمیری ہو، صابر کلیری ہو، نظام الدین اولیاء ہو، کہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا راتوں کا رونا ہے. ان کی مائیں دیندار تھی، راتوں کو رونے والی تھی. اسے ہمیشہ جب بھی تمہارے گھر پر رشتہ بیٹی کا یا بیٹے کا، یوں مت پوچھو کیا کرتا ہے، کون سی جاب کرتا ہے. 2 باتیں اس کی زندگی میں دیکھو. میرے نبی نے فرمایا اس بچی کے اخلاق دیکھو، اس بچی کا دین دیکھو. 5 وقت کا نماز کا پابند ہے یا 5 وقت کی نماز کی پابند ہے، اخلاق ہے، اس کی زندگی میں حیا ہے، اس کی عادتیں اچھی ہیں. فوراً تم منگنی کر لو. اگر تم ایسے رشتے کو ٹھکرا دیا تو آسمانی فتنے زمینوں پر اترے گے. یہ کہ میرے بھائی سے ہماری گزارش ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. دیل واڑہ کی بستی کے لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، چھوٹے بن کے زندگی گزارنے والے ہیں. اور آپ کی دیہات میں اگر خوشبو محسوس ہوتی ہے، بس ہمارے نبی کے سنتیں ہماری زندگی میں لاؤ. ہماری اولادیں، ہماری بیٹیاں میرے نبی کے نمونے پر آ جائیں. اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ. اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے گلے میں میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا بلوغ ڈالو اور لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ. پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے. اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، نبی بھی ہم سے محبت کرے گا.
اس میں ہماری ذمہ داری ہے ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو، ہماری بچیاں حجاب میں ہو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سنت کے مطابق زندگی گزارے، ہم مغرب کی نقل نہ کریں، یورپ کی نقل نہ کریں۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے اے دنیا کے انسانوں، اگر تم نے یورپ کے گوروں کی طرح اگر تم نے نقل کی اور یورپ کی بچیوں کی طرح اگر تم نے اپنے بچوں کے سروں سے پردے ہٹا دیے اور دوپٹے کو اتار دیا تو تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے۔ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ زندگی کیسے گزارا کرتی تھی، کیسے زندگی گزارا کرتی تھی۔ آخر کی بات کروں، ایک مرتبہ عید کا چاند و عید کا چاند، عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، رمضان کے روزے رکھے ہیں، رات کو تراویح پڑھی ہے، گرمی کے موسم کے روزے رکھے ہیں، ہر ایک کو عید کی خوشی ہوتی ہے۔ مدینہ کا بچہ عید کا چاند دیکھتا ہے تو میرے نبی نے پوچھا میری بیٹی فاطمہ کیا تم نے عید کا چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پوچھا بیٹا فاطمہ عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، بیٹا کیا تم نے عید کا چاند دیکھا؟ تو کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے پیارے ابا جان، عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، نہ معلوم کتنی غیر محرم کی نظریں عید کے چاند پر پڑی ہوگی، میں نہیں چاہتی جس چاند پر غیر محرم انسانوں کی نظریں پڑی ہو وہ محمد رسول اللہ کی بیٹی کی نظر پڑے۔ یہ زندگی میں میرے نبی کی بیٹی کا پردہ تھا۔ تربیت کرنے والے کون تھے؟ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ نکاح کا مقصد زندگی میں سکون ہے، اللہ نیک اولاد پیدا کرے، ہماری اولاد عاشق رسول بنے، ہماری زبان پر 24 گھنٹے اللہ کے نبی پر درود ہو، ہماری پوری زندگی اللہ کے نبی کی سنت و شریعت والی ہو، ہمارے بچے اپنی زبان پر اللہ کے نبی کی باتیں کرے، میرے نبی کے گھروں کی باتیں کرے، سنتوں کی باتیں کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی باتوں پر اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النكاح من سنتي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محمد حسین بھائی بحرین کی صاحبزادی سائمہ کا نکاح شاہد بھائی وکیل کی وکالت سے اور گواہوں کی موجودگی میں
11,000 روپیہ مہر نقد کے عوض میں نے اس بچی کا نکاح آپ کے ساتھ کروایا، کہ آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع بینکما بخیر. کیا مطلب؟ اللہ تجھے بھی برکت دے، اللہ آپس میں دونوں میں برکت دے، اور اللہ پاک ان کی اولادوں میں اللہ کیا دے؟ برکت دے. یہ مبارک بادی کے جملے. اب یہ جب مسافہ کرے دلہے سے تو اس وقت مبارک کلمات بولے، اللہ کی زندگی میں برکت ہے. خالی یوں مسافے نہ کرے، خالی کیا بولتے ہو، خالی گردن ٹکراتے سب ساتھی، لیکن مبارک بادی کے، مبارک بادی میں دعا کے کلمات کہیں، اللہ کی زندگی میں برکت دے، مبارک بادی دے. اردو میں کہیں، گجراتی میں کہیں، اللہ تعالیٰ زبان سے نہ بولے تو دل سے بولے، ہے بات سمجھ میں. لیکن اس وقت کی دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. ماشاء اللہ. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذاتی عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے حالات کو درست فرما. یا اللہ اس ہونے والے نکاح کو تیری بارگاہ میں بے انتہا قبول فرما. یا اللہ یہاں بھی محبت مودت نصیب فرما، نیک سال اولاد کے وجود کا ذریعہ بنا، ان کے خاندانوں میں جول پیدا فرما، اس دیوالی زندگی کی مسرتوں سے مالا مال فرما. اے میرے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ کے درمیان جو محبت سی محبت یہاں میں قائم و دائم فرما. یا اللہ اس پوری بستی کو قبول فرما، یہاں کے ایک نوجوان کو قبول فرما. یا اللہ جو نوجوان شادی کے قابل ہو چکے ہیں، ابھی ان کا جوڑا نہیں ہے، میرا غیر سے ان کا جوڑا مقدر فرما. اللہ جن کی شادی ہو چکی ہے، اولاد سے محروم ہے، اللہ تو اپنے خزانے سے نیک سال اولاد کا ذریعہ بنا. اللہ نیک سال اولاد عطا فرما. یا اللہ اولاد بھی ہے لیکن اولاد نافرمان ہے، ان اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، اولادوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے. اس پوری بستی کو قبول فرما، یہاں کی ایک ایک مرد کو قبول فرما، ایک ایک نوجوان کو قبول فرما، یہاں کی مستورات کو قبول فرما، ہر ایک کی مغفرت فرما، راتوں کی تنہائیوں کو پاک فرما، ہماری خلوت پاک فرما، ہماری جلوت پاک فرما، پوری امت کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ اس پوری بستی پر تیری رحمت نازل فرما. تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی عشق ہمیں پیدا فرما. تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کہ میرے مولا بڑی قربانیاں دی ہیں امت کے لیے. میری امت کبھی نماز مت چھوڑنا، میری امت کبھی نماز مت چھوڑنا. دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت زبان پر یہ جملہ تھا، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز مت چھوڑنا. یہ اللہ تیرے بندے نماز کو چھوڑ چکے ہیں، بیٹا بھی نماز نہیں پڑھتا، باپ بھی نماز نہیں پڑھتا، پورا گھر قبرستان بن چکا ہے. میرے مولا ہمیں نماز کا پابند بنا دے، اس مسجد کو تو آباد فرما دے. بڑا مبارک مہینہ سامنے آ رہا ہے، شب برات چند دن کے بعد آنے والی ہے، جہاں ہمارے فیصلے ہونے والے ہیں. کتنی روزی ملے گی اے اللہ، کتنی روزی ملے گی؟ انسان کی موت کب آئے گی؟ سارا کا سارا ہمارا لکھا جانے والا ہے. یا اللہ ہمارے بارے میں عافیت لکھ دے. ہم تو گنہگار ہے میرے مولا، آنکھیں بھی گنہگار ہے، زبان بھی گنہگار ہے، کان بھی گنہگار ہے، ہمارا دل بھی گنہگار ہے، ہمارا پورا وجود گناہوں سے بھرا ہوا ہے. میرے مولا ہمیں معاف فرما دے. زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کتنے نوجوان قبروں کے حوالے ہو گئے
اور بوڑھے باپ کے اپنے جوان بیٹے کا جنازے کا کندھا اٹھایا ہے. زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے. حرام کھا کھا کے اولاد کی تربیت کی ہے, کتنوں پر ظلم کیا ہے, بہنوں کے حق کو ہم نے کھایا ہے, کتنے ماں باپ کو ہم نے دودھ پہنچایا ہے. میرے مولا ہمیں معاف فرما دے, اس پورے مجمع کو معاف فرما دے. شب برات کی رات آ رہی ہے, رمضان کا بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے. رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما دے. بڑا مبارک مہینہ ہے, اس کا شاندار استقبال کرنے والا بنا دے. گرمی کا موسم ہو اور مولا زبان پیاسی ہو اور تیری محبت زمین پر آ رہی ہو, افطاری کے وقت تیری دعائیں قبول ہو رہی ہو. کیسا خوبصورت منظر ہوتا ہے میرے مولا, رات کو تیرے سامنے کھڑے ہو کر تیرے سامنے مانگنا ہو. ایسی صورت اس بستی میں پیدا فرما دے. یہاں کے جوانوں کو راتوں کو رونے والا بنا دے. یہاں کے بوڑھوں کو مسجدوں کے ٹھیے بنا دے. یہ اللہ دکانوں پر بیٹھنے سے حفاظت فرما دے. ہماری زندگی کو مسجدوں سے آباد کرنے والا بنا دے. میرے مولا اس نکاح کو قبول فرما دے. یہ اللہ شہر کے لوگ بڑے اچھے ہیں میرے مولا, جو پریشان ہو میرے مولا ان کی پریشانی کو دور فرما دے. جو مقروض ہو ان کے قرضوں کو تو آسانی سے پورا فرما دے. بے دکانوں کو دکان دے دے, بے مکانوں کو مکان دے دے. ان کے بچوں کو نیک و صالح بنا دے, ان کی بچیوں کو باپردہ بنا دے. گھر گھر میں دین اور دین کی محنت کو زندہ فرما دے. گھر گھر میں قرآن کی تلاوت کو زندہ فرما دے. اے میرے اللہ, تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بھوک کا واسطہ, تیرے نبی کی 2 لڑکیوں کی طلاق کا واسطہ, ہم تو گنہگار ہیں میرے مولا. تیری آقا بڑی قربانی کے دنیا سے گئے ہیں. کل قیامت کے میدان میں ہمارا کالا چٹا جب تیرے نبی کے سامنے کھلے گا, بتا تیرے نبی کو کتنی تکلیف پہنچے گی میرے مولا. ہمیں عاشق رسول بنا دے, خوب درود شریف پڑھنے والا بنا دے, تیرے نبی پر سلام بھیجنے والا بنا دے. ہماری زندگی نبی کی سچی محبت والی بنا دے. ہمارا چہرہ تیرے نبی والا ہو, ہمارا لباس تیرے نبی والا ہو, ہمارا گھر کا معاشرہ تیرے نبی کا گھر کا معاشرہ والا ہو. اے اللہ, دلواڑہ کے جوانوں کو مدینہ کے جوان جیسے بنا دے. یہاں کی عورتوں کو مدینہ کی عورتوں جیسی بنا دے. یہاں کے بوڑھوں کو مدینہ کے بوڑھوں جیسے بنا دے. یہ اللہ مدینہ کی مٹی اور مدینہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے. یہ اللہ ہمارے سفر کو تو آسان فرما دے. جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے, جن کا ہم پر حق ہے, ان تمام کے ہر جائز مقاصد حسنہ کو پورا فرما دے. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. یا اللہ تیرے نبی پر لاکھوں سلام ہو, لاکھوں درود ہو. یا اللہ, دعا کرنے کے پر تیرے نبی پر سلام بھیجتے ہیں, ہمارے سلام تیرے نبی تک پہنچا دیجیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.